نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی ہم کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے آیہ مبارکہ ہے اس کا نمبر ہے 89۔ اس آیہ مبارکہ کی ہم ترکیب کریں گے اور پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائیں گے، اور پھر اس آیہ مبارکہ کے اوپر تدبر کرتے ہوئے اس کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو ترکیب نحوی اور صرفی ہے اس کا قرآن مجید کے فہم کو زیادہ کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ آیہ مبارکہ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ واو سے ہو رہی ہے، اور واو ہے عطف کی۔ لما اس کو ظرف کہتے ہیں، یعنی ظرف زمان۔ اس کا معنی ہوتا ہے حین، یعنی جب، اور اس میں شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو لما کو ہم کہیں گے مبنی محلاً منصوب۔ جاءہم، جاء فعل ماض مبنی علی الفتحہ الظاہرہ، ہم ضمیر متصل مبنی محلاً منصوب مفعول بہ۔ کتاب فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ من حرف جر، اور عند مجرور بالکسرہ الظاہرہ، اور یہ مضاف بھی ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ عندہ جو ہے ظرف کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن اس وقت کوئی منصوب ہوتا ہے مبنی، لیکن یہاں پر یہ مجرور کے معنوں میں آیا ہے، اور مضاف بھی ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ۔ اب یہ جو جملہ ہے نا جاءہم، تو یہ محلاً مجرور ہوگا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ظرف جو ہے وہ اس کا مضاف بن کے آ رہا ہے، اور یہ اس مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پہ جو جواب الشرط ہے وہ محذوف ہے۔ تو مصدق، یہ جو جار و مجرور ہے نا من عند اللہ، تو یہ دراصل کس کے متعلق ہے؟ یہاں پہ کتاب کی ایک نعت، اس کی ایک صفت محذوف ہے، تو یہ اس سے متعلق ہے۔ اور مصدق یہ صفت ہے دوسری، ایک تو وہ تھی جو محذوف ہے، اور یہ اس کی دوسری صفت ہے، دوسری نعت ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، یعنی یہ کتاب کی صفت بن رہی ہے۔ لما معہم، لما جو ہے یہ جار و مجرور ہے، کس سے متعلق ہے؟ مصدقن سے متعلق ہے، یعنی لے حرف جر ہے، اور ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے، اور محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے لام لگا ہوا ہے جر کا۔ معہم، مع اس کو کہیں گے ظرف مکان، اور یہ مضاف بن کے آتا ہے، اور ہم ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور مضاف الیہ، اور یہ جو معہم ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ ایک محذوف ہے جو کہ دراصل ماں کا صلہ تھا، اس کو صلۃ الموصول کہتے تھے، وہ یہاں پہ محذوف ہے۔ یعنی اس کی تقدیر کیا بن سکتی ہے اگر اندازاً اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں،
پہچاننا چاہیں تو جیسے ہوگا کہ لما ہوا معہم، وہ جو معذوف ہے وہ صلۃ الموصول ہے، اس سے متعلق ہے معہم۔ اس کے بعد ہے وا، وکانو، واو جو ہے حالیہ ہے، کانو فعل ناقص ہے، مبنی ہے، کس کے اوپر؟ ضمے کے اوپر مبنی ہے، اور واو ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے، اسم و کانا اس کو کہیں گے، اور الف ہے الف الفارقہ، من حرف جر قبلو، اس کو کہیں گے اسم مبنی علی الدم، کیونکہ یہ ظرف ہے، یہ ظرف ہے، یہ مبنی ہے ضمے پہ اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے من ہے، اور یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں؟ یستفتحون سے متعلق ہے، اور یستفتحون کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، اور یہ جو یستفتحون ہے یہ ایک پورا جملہ ہے نا، تو یہ جملہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر ہے، آپ کو پتا ہے کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور یہ جو جملہ ہے کانو یہ محلن منصوب ہوگا کیونکہ حال واقع ہو رہا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ واو حالیہ ہے، اس کو آپ جملہ اعتراضیہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ دو ظرف زمان کے بیچ میں آیا ہے، ایک شروع کا لمحہ اور اس کے بعد کا لمحہ فلما، اس کے بعد ہے اعلیٰ، اعلیٰ حرف جر ہے، الذین اس میں موصول مبنی محلن مجرور کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے، کفروا فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، الف الف الفارقہ، اور یہ جو پورا جملہ ہے کفروا یہ اس کو کہیں گے صلۃ الموصول، الذین کا صلہ ہے، پھر آ گیا فلما جاءہم، اس میں فا جو ہے فا عاطفہ ہے، عطف کی ہے، جاء فعل ماض مبنی علی الفتح، ہم ضمیر متصل مبنی محلن منصوب مفعول به، ما اس میں موصول ہے مبنی اور محلن مرفوع ہے، فاعل بن رہا ہے جاء کا، عرفو فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، الف الف الفارقہ، اور یہ جو پورا جملہ عرفو یہ صلۃ الموصول ہے، پھر دیکھیں کفروا، کفروا کو کہیں گے فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، الف الف الفارقہ، کفروا اس کو کہیں گے جواب شرط غیر جازم، اور جملت الشرط معطوفہ یہ اس کو کہیں گے جملت الشرط الثانیہ معطوفہ علی جملت الشرط الاولی لا محل لہا، یہ صورت میں ہوگا کہ اگر ہم وہ جو پہلے آیا ہے نا لما جاءہم اس کا ہم جواب الشرط معذوف مانیں، تو وہ جو معذوف ہے وہ جملت الشرط الاولی ہے، بہی با حرف جر ہا ضمیر متصل مبنی محلن مجرور کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، اور یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں؟ کفروا سے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اس میں جو فا ہے اس کو ہم کہیں گے رابطہ لجواب شرط مقدر، اور لعنہ مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، مضاف بھی ہے، اللہ لفظ جلالہ ہے، مضاف الیہ مجرور، علی حرف جر ہے، الکافرین اس میں مجرور بالیا، یا کے ساتھ یہ مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے، اور یہ جو علی الکافرین ہے تو کچھ ناویوں کے نزدیک تو یہ شبہ جملہ ہے محلن مرفوع ہے، خبر بن رہا ہے، اور کچھ ناویوں کے نزدیک یہاں پہ جو خبر ہے وہ معذوف ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فلعنۃ اللہ ہی علی الکافرین، تو وہ یہاں پہ خبر کو معذوف مانتے ہیں، اور یہ جو جملہ اسمیہ ہے لعنۃ اللہ علی الکافرین
یہ محلن مجزوم ہے کیونکہ یہ جواب شرط مقدر ہے، اور وہ شرط مقدر کیا ہے؟ یعنی ان کانوا کذالک فلعنت اللہ علی الکافرین. تو ان کانوا کذالک وہ معذوف ہے کہ اگر وہ ایسے ہیں تو پھر اللہ کی کافروں پر لعنت ہے. یہ اس کے اعراب تھے. اس کے ابھی آپ مشکل الفاظ دیکھیں. جاء یجیء مجیء، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. لما کا مطلب ہوتا ہے جب. عند اللہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. مصدق، یہ باب تفعیل میں سے ہے. صدق یصدق تصدیق، تصدیق اس کا مصدر ہے. اور مصدق اسم الفاعل ہے. اگر اسم المفعول آپ بنائیں تو وہ کہیں گے مصدق، دال کے اوپر زبر ہوگی. مصدق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا. مصدق کا مطلب ہوتا ہے جس کی تصدیق کی گئی. تو چونکہ یہ یہاں پہ صفت بن رہی ہے کتاب کی، تو مطلب وہ کتاب کی جو تصدیق کرنے والی ہے. من قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے. یستفتحون، یہ باب استفعال میں سے ہے. استفتح یستفتح، اس کا مطلب ہوتا ہے طلب الفتح، فتح طلب کرنا. اگر اس میں جو الف سین تے ہے اس کا معنی آپ طلب کریں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ فتح طلب کرنا، یعنی اللہ سے فتح کی دعا مانگنا. یستفتحون جیسے یستعملون ہے، یستنصرون ہے، یستنجدون ہے، یہ مختلف آتے ہیں نا باب استفعال میں. عرف یعرف، عرفن، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، جاننا. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. کافرین، کافر کی جمع مذکر سالم، کافرون اور کافرین. یہ اس کے مشکل الفاظ تھے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی تھی نا، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے گرد و نواح میں یہودی بستیاں تھیں جن میں بنو نظیر تھے، بنو قینقاع تھے، بنی قریظہ تھے. تو ان کے جو الائنسز ہیں وہ عربوں کے ساتھ ہوتے تھے، عرب مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، جس میں اوس اور خزرج تھے. تو پھر یہ مختلف دڑوں میں بڑھ جاتے اور ان کی لڑائیاں عربوں کے ساتھ ہوتی تھی. تو یہ جنگ کے دوران دعائیں مانگا کرتے تھے کیونکہ ان کی تورات کے اندر نبی آخر الزمان کی تمام صفات موجود تھیں کہ ان کی جو ہے بعثت اس علاقے کے اندر ہوگی. تو ان کا نام لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہم انصرنا بالنبی الامی الذی نجد صفتہ فی التورات، کہ یا اللہ آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں. مگر جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا. یہ پچھلی آیتوں میں بھی گزرا ہے. تو چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ آپ سچے نبی ہیں اور وہ ساری علامتیں جو تورات کے اندر تھیں وہ آپ پہ صادق آتی ہیں، انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ اس آیا مبارکہ کا پس منظر ہے. اس آیا مبارکہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی، تصدیق کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر. تو ان کی جانب سے یہ کافرانہ رویہ اختیار کرنا اس لیے زیادہ قبیح تھا کہ وہ اس کا انکار کر رہے تھے جس کے انتظار میں وہ صدیوں تک بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ اس کے ذریعے وہ تمام کفار پر غلبہ پا لیں گے. ان کا عقیدہ تھا کہ اس آنے والے نبی کے ذریعے وہ فتح اور نصرت حاصل کریں گے. اور جب وہ اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے تشریف لائے جو ان کے پاس تھی تو انہوں نے کفر کی راہ لی. تو یہ ان کی ایسی قبیح حرکت تھی کہ وہ اس پر بجا طور پر
اس سزا کے مستحق تھے کہ انہیں راہ ہدایت سے دور پھینک دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ان پر اللہ کی پھٹکار برستی ہے اور انہیں کفر کے عیب سے متصف قرار دیا جاتا ہے کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ان منکروں پر، کافروں پر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سودا کیا وہ گھاٹے کا سودا ہے. کتاب سے یہاں مراد قرآن مجید ہے جو ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوا تھا جو اس کے بارے میں یہود کے صحیفوں میں وارد تھی. تو اس پہلو سے قرآن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان خود یہود پر تھا کہ اس نے ان کے صحیفوں کی بہت سی باتوں کو سچا ثابت کیا. اس احسان کا حق تو یہ تھا کہ وہ سب سے آگے بڑھ کر اس کتاب عزیز کو ہاتھ لیتے، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے ضد اور حسد کے سبب سے اس کی مخالفت کی راہ میں سبقت لی. تو وہ وقت تھا نا کہ جب وہ عربوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے اور انہیں شکست ہوتی تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے کہ اللہ وہ نبی آخر الزمان کی جس کی صفات آپ نے ہماری کتاب میں لکھی ہیں ان کی بعثت فرمائیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ آ کر ان دشمنوں کے ساتھ لڑیں. اور پھر دعائیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ ان کی شکست کو جیت میں بدل دیتا. وہ فتح کی دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن یہ عجیب بدقسمتی ہے کہ جب وہ اللہ کا رسول انہی صفات کے ساتھ مبعوث ہوا کہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے دیکھ بھی لیا، پہچان بھی گئے کہ آپ پر وہ ساری علامتیں، ساری صفات جو ہیں وہ صادق آتی ہیں، لیکن محض ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا. بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو تورات میں مذکور آخری نبی کی بشارتیں جانتی تھی. جب بھی ان کا جھگڑا مدینے کے مشرکین سے ہوتا تو کہتے جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں عاد اور سمود کی طرح تباہ کر دیں گے. لیکن جب حقیقت میں اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لائے اور قرآن کریم نازل ہوا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو ان کے تکبر نے ان کی بصیرت چھین لی. جس نبی کو وہ پہچانتے تھے، جس کا انتظار کرتے تھے، اس کا انکار کر دیا. تو اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. کہ وہ کون سا سبق ہے جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ جب انسان تعصب اور انا کا شکار ہو جائے تو وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی انکار کر دیتا ہے، اس کا دل سچائی کے نور کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. بنی اسرائیل کی ضد نے انہیں رحمت الہی سے محروم کر دیا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو اسلام کی نصرت کا ذریعہ بنایا. کتنی عجیب سی بات ہے کہ مدینے کے اوس اور خزرج جنہیں یہود ڈراتے تھے کہ ایک نبی آئے گا کہ جس کے ساتھ مل کر وہ انہیں نیست و نابود کر دیں گے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہی اوس اور خزرج لپک کر ایمان لے آئے. وہی لوگ جو کبھی کفر میں تھے آج انصاری مدینہ بن کر دین اسلام کے سب سے بڑے سپاہی بن گئے. یہ ہے اللہ کا نظام. اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے رسوا کر دے. تو یہ آیا مبارکہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اناد، حسد اور تکبر سے پاک کریں. ہم سچائی کو پہچانیں اور اس کا اقرار کریں. ہماری دعا ہو کہ جب حق ہمارے سامنے آئے تو ہم سر تسلیم خم کر دیں، ورنہ اللہ کی لعنت کا اندیشہ ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر نازل ہوئی. آج کا سبق یہ ہے کہ حق کو پہچان کر ماننا ہمارا فرض ہے. ضد اور حسد ایمان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اللہ کا نظام اپنی حکمت سے دشمنوں کو بھی اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے. ہدایت طلب کرنا اور عاجزی اختیار کرنا ایمان کی بقا کی ضمانت ہے. اللہ ہمیں سچ کو سچ سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے. تو بات جو ہے بڑی سادہ سی ہے جو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر جو کچھ اترتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے. وہ انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کی نجات کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس پر لبیک کہا جائے اور انسان اپنے اناد، حسد اور اس طرح کی جو مذموم صفات ہیں ان پر قابو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہے، کیونکہ اس میں ہی اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا پیغام تھا جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں ملا۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی آیہ مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے اور اس میں پائے جانے والے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔